وزن کم کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل لگتا ہے پیٹ کی ضدی چربی سے جان چھڑانا۔ آج ہم سائنس کی روشنی میں اسی مسئلے کا حل تلاش کرنے والے ہیں، خاص طور پر اس اندرونی چربی کا جو اصل میں صحت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام اور سچ کہوں تو مایوس کن مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ڈائٹ بھی، ورزش بھی، لیکن پیٹ کی چربی ہے کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بالکل مخصوص قسم کی چربی سے نمٹ رہے ہیں۔ تو چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ چربی نہیں ہے جسے چٹکی سے پکڑا جا سکتا ہے، نہیں، یہ ہے وسرل فیٹ، یعنی اندرونی چربی، جو ہمارے جگر، معدے جیسے اہم اعضاء کے گرد لپٹی ہوتی ہے اور اصل مسئلہ یہی پیدا کرتی ہے۔ دیکھیے، موٹے طور پر چربی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو جلد کے نیچے ہوتی ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری ہے یہ اندرونی چربی۔ یہ ایک کہہ لیں کہ ایک خاموش دشمن ہے جو اندر ہی اندر ذیابیطس، دل کی بیماریوں اور فیٹی لیور جیسے مسائل کی جڑ بنتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اچھی خبر بھی ہے، یہ جتنی خطرناک ہے نا، صحیح حکمت عملی سے اسے ختم کرنا اتنا ہی ممکن ہے۔ تو اس اندرونی چربی کو نشانہ بنانے کے لیے ہمارا سب سے پہلا اور سب سے طاقتور ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے ہماری خوراک۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کون سی غذائیں اس جنگ میں ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ کیروٹینوئڈز، اچھا یہ نام شاید نیا لگے، لیکن یہ ہیں کیا؟ یہ وہ قدرتی پگمنٹس ہیں جو پھلوں اور سبزیوں کو ان کے خوبصورت رنگ دیتے ہیں، جیسے گاجر کو نارنجی یا ٹماٹر کو سرخ۔ لیکن ان کا کام صرف رنگ دینا نہیں ہے، یہ زبردست قسم کے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو جسم میں سوزش کم کرتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات سنیے، یہ سیدھا ہمارے جینز کی سطح پر جا کر کام کرتے ہیں۔ چربی جلانے والے جینز کو آن کرتے ہیں اور چربی جمع کرنے والے جینز کو آف کر دیتے ہیں۔ کمال ہے نا؟ اور ہاں، یہ صرف کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے اہم سائنس ہے۔ جاپان میں ایک تحقیق ہوئی اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ اپنی خوراک میں کیروٹینوئڈز والی سبزیاں شامل کرتے ہیں، وہ صرف 8 ہفتوں میں یعنی 2 مہینوں میں اپنی اندرونی چربی میں واضح کمی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنی پلیٹ کو رنگین بنائیں۔ گاجر، شکرکندی، شملہ مرچ، پالک، مطلب جتنے زیادہ رنگ اتنی ہی بہتر لڑائی اس اندرونی چربی کے خلاف۔ اتنا آسان ہے یہ۔ خوراک کی بات چل ہی رہی ہے تو چلیے اپنے دوسرے ہتھیار کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے ایک مشروب جسے صدیوں سے صحت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سبز چائے کی۔ اس میں پائے جانے والے کیٹیجنز اصل میں جسم کا چربی سے نپٹنے کا پورا طریقہ ہی بدل دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک گرم چائے کا کپ نہیں ہے، یہ ایک زبردست فیٹ برنر ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ سوچئے کہ یہ ایک دوہرا حملہ ہے۔ پہلا، یہ میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں تاکہ زیادہ چربی جلے، اور دوسرا، یہ ان انزائمز کو روک دیتے ہیں جو ہماری غذا سے چربی کو جسم میں جذب کرتے ہیں۔ مطلب یہ چربی کے خلاف ایک ہی وقت میں دفاع بھی ہے اور حملہ بھی۔ اگر اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو ایسی سبز چائے چنیں جو کم سے کم پروسیسڈ ہو، جیسے کہ ماچا یا سینچا۔ ان میں کیٹیچنز کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس سے چربی کم کرنے میں سب سے زیادہ مدد ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خوراک کو تو ہم نے بہتر بنا لیا، اب ایک ایسے عنصر کی طرف بڑھتے ہیں جو نتائج کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے، اور وہ ہے ورزش۔ یہ بات بہت اہم ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑی تحقیق ہوئی جس میں 117 الگ الگ تحقیقات کا جائزہ لیا گیا۔ اسے میٹا انالیسس کہتے ہیں۔ اس میں کیا پتہ چلا کہ جہاں خوراک پورے جسم کا وزن کم کرنے کے لیے اہم ہے، وہیں خاص طور پر اندرونی چربی کو پگھلانے کے لیے ورزش سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ ذرا ان نمبرز کو دیکھیے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہفتے میں صرف 2 بار سائیکلنگ کرنے سے اندرونی چربی میں 48% تک کی حیران کن کمی آئی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اسی تحقیق میں شرکاء کی انسولین کی حساسیت میں 41% بہتری آئی۔ یہ ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور سب سے زیادہ متاثر کن بات کیا تھی؟ یہ سارے زبردست نتائج صرف 2 مہینوں کے اندر حاصل کیے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح قسم کی ورزش کتنی تیزی سے اثر دکھا سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سی ورزش ہے جو سب سے بہتر ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تحقیق بالکل واضح ہے اس معاملے میں۔ شدید قسم کی ایروبک ورزش اور ہٹ یعنی ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ یہ اندرونی چربی کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ ہاں، وزن اٹھانا پٹھوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر پہلا مقصد اس ضدی چربی کو تیزی سے ختم کرنا ہے تو کارڈیو ہی سب سے بہترین ہتھیار ہے۔
اور اس کے لیے کسی خاص مشین یا گیجٹ کی ضرورت نہیں، ایک آسان سا ٹاک ٹیسٹ ہے۔ اگر ورزش کے دوران بات ہو سکتی ہے لیکن سانس پھول رہا ہے تو یہ معتدل شدت ہے، لیکن اگر سانس لینے سے پہلے صرف چند الفاظ ہی بول پا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ شدید شدت ہے، بالکل آسان۔ آخر میں ایک ایسی عام غلط فہمی پر بات کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کی ہمت توڑ دیتی ہے۔ یہ بات شاید سب سے اہم ہے۔ وزن کرنے والی مشین ترقی ناپنے کا ایک بہت ہی خراب پیمانہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے مشین پر نمبر کم نہ ہو رہا ہو کیونکہ جسم میں خطرناک چربی ختم ہو رہی ہے اور اس کی جگہ صحت مند پٹھے بن رہے ہیں، تو اس نمبر کو کامیابی کا پیمانہ بالکل نہ بنائیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ ایک بہترین منصوبہ جس پر کبھی کبھار ہی عمل ہو وہ ہمیشہ اس عام سے منصوبے سے ہار جاتا ہے جس پر روزانہ عمل کیا جائے۔ کامیابی کا اصل راز مستقل مزاجی ہے۔ تو اس ساری معلومات کی روشنی میں بہترین منصوبہ وہی ہے جو کسی کی زندگی میں آسانی سے فٹ ہو جائے اور جسے لمبے عرصے تک جاری رکھا جا سکے۔ تو اب سوال یہ ہے، وہ کون سا رنگین کھانا، کون سی چائے اور کون سی ورزش ہوگی جسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟